ویلکم بیک جی، خوش آمدید جی آیا نو. بس اتنا ہی کافی ہے. کیسے ہیں آپ؟ سب ٹھیک ٹھاک ہیں؟ امید کرتا ہوں کہ آپ خیر خیریت سے ہوں گے اور آپ کو مل کر خوشی ہو رہی ہے. تو پچھلے سیشن میں جیسے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے اسٹینڈرڈ ڈاکیومنٹس کو سمجھنا، اس کو پڑھنا شروع کیا تھا، اور ہم نے یہ دیکھا تھا کہ ہم کس طریقے سے اسٹینڈرڈ ڈاکیومنٹس کو آن لائن ایکسیس کر سکتے ہیں. تو اس ویڈیو کے اندر ہم نے اپنے اسٹینڈرڈ ڈاکیومنٹس کے اوپر گفتگو جو ہے اس کو کنٹینیو کرنا ہے، اور ہم نے اب اس کو پڑھنا شروع کر دینا ہے. لٹرلی میں اس کو پڑھوں گا، آپ نے مجھے سننا ہے اور آپ نے اس کو سمجھنے کی کوشش کرنی ہے. تو چلیے ہم اپنی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں اور اپنے کام کو شروع کرتے ہیں. اپنے ویب براؤزر پہ جاتے ہیں، گوگل کروم کو کھولا، اور جیسے کہ آپ کو پتہ ہو کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہم نے گوگل پہ جانا ہے، اور وہاں ہم نے وٹ وگ یا وٹ ڈبلیو جی کی ویب سائٹ پہ چلے جاتے ہیں، اور وہاں سے ہم اپنی اسپیسیفیکیشن کو کھول لیتے ہیں. اگر آپ کو یاد ہو کہ کل میں نے اس کی لوکل کاپی کو بھی سیو کر دیا تھا، تو اگر میں ڈیسک ٹاپ پہ جاؤں تو یہ میری لوکل کاپی ہے، میں اس کو بھی کھول کے آپ سے ڈسکشن کر سکتا ہوں. تو یہ انٹائرلی آپ پر ہے کہ آپ کیسے اس کو ایکسیس کرنا چاہتے ہیں. آپ آن لائن پڑھنا چاہتے ہیں یا آپ لوکل فائل کو سیو کر کر اس سے آپ اسپیسیفیکیشن کو پڑھنا چاہتے ہیں. مقصد یہ ہے کہ آپ نے اسپیسیفیکیشن کو میرے ساتھ پڑھنا ہے. ہم اپنے براؤزر میں چلتے ہیں اور انٹروڈکشن سے اپنے معاملات کو شروع کرتے ہیں. یہ ہمارا پہلا پارٹ ہے. انٹروڈکشن، تعارف سے ہم نے شروع کرنا ہے، اور پہلا پورشن یہ ہے کہ ویئر ڈز دس اسپیسیفیکیشن فٹ، جس کا مقصد یہ بنتا ہے کہ یہ اسپیسیفیکیشن اس کی جگہ کہاں بنتی ہے. کیونکہ ویب کے اندر کافی ٹیکنالوجیز ہیں اور وہ ٹیکنالوجیز آپس میں انٹر لنک ہیں، تو یہ ہمیں سیکشن یہ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے کہ اس اسپیسیفیکیشن کا باقی چیزوں کے حساب سے کیا جگہ بن رہی ہے. تو آئیے دیکھتے ہیں کہ اس کی تفصیلات میں وہ ہمیں کیا بتا رہا ہے. تو وہ کہہ رہا ہے کہ دس اسپیسیفیکیشن ڈیفائنز اے بگ پارٹ آف اے ویب پلیٹ فارم. In lots of details, it places the web platform specification stack relative to other specifications can be best summed up as follows. کہنے کا مقصد یہ ہے، وہ ہمیں یہ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے کہ یہ جو ہماری اسپیسیفیکیشن ہے، یہ ویب کا بہت بڑا حصہ اس پر بیس کرتا ہے، یا ویب کے بہت بڑے حصے کا دار و مدار یا انحصار اس سیکشن کے اوپر ہے. اور اگر آپ کو یاد ہو تو میں نے بتایا تھا آپ کو کہ کیونکہ HTML جو ہے وہ ہماری ویب پلیٹ فارم کی یا ویب کی آپ بنیاد کہہ لیں یا جڑ کہہ لیں ہے، اور کوئی بھی درخت اپنی جڑ پر کھڑا ہوتا ہے اور کوئی بھی عمارت اپنی بنیاد پر کھڑی ہوتی ہے. اسی لیے اس امیج کو اگر آپ دیکھیں، میں اس کو تھوڑا سا اگر بڑا کروں تو اس نے جو ہماری اسپیسیفیکیشن ہے اس کو کچن سنک کے ساتھ کمپیئر کیا ہے کہ یہ کچن سنک ہے اور اس کے ساتھ باقی کتنی چیزیں اٹیچ ہیں. آپ دیکھ لیں اس سے CSS اٹیچ ہے، یہ ایک ڈیفرنٹ چیز ہے. SVG اٹیچ ہے، میتھ ML اٹیچ ہے، پھر یہاں PNG اور ڈفرینٹ ادر سافٹ ویئرس ہیں، پھر نیچے اور سافٹ ویئر ہیں. ہماری اسپیسیفیکیشن کی جگہ یہاں بنتی ہے. تو آپ دیکھ لیں کہ ہماری اسپیسیفیکیشن ایسی ہے جو جڑ ہے اور جس کے اوپر باقی کافی ساری چیزوں کا انحصار ہے، اور کافی چیزیں اس کے اوپر ڈیپینڈ کرتی ہیں، ان کا دار و مدار اس پر ہے. پھر ہمارا نیکسٹ پورشن ہے جس میں وہ سوال کر رہا ہے، یا آتھر جنہوں نے یہ ڈاکیومنٹ بنایا ہے انہوں نے ہیڈنگ دی ہوئی ہے، اور وہ ہیڈنگ کہہ رہی ہے از دس HTML5، یعنی کہ یہ اسپیسیفیکیشن جو ہے کیا یہ HTML5 ہے یا HTML5 ہے کیا. اب اس کی ڈیٹیلز میں جانے سے پہلے وہ ہمیں کہہ رہا ہے کہ دس سیکشن از نان نارمیٹیو، کہ یہ جتنی بھی انفارمیشن آپ کو دی ہوئی ہے یہ پتھر پر لکیر نہیں ہے. یہ ایسے نہیں ہے کہ یہ اسپیسیفیکیشن کا حصہ ہے، یہ باقاعدہ ایک قاعدہ ہے یا قانون ہے. یہ آپ اس کو بیسٹ پریکٹس تو کہہ سکتے ہیں،
بیسٹ پریکٹس سے مراد ہوتی ہے کہ اگر یہاں انہوں نے کچھ چیزیں بتائی ہیں ہم اس پہ عمل کریں تو اس کو عمل کرنا اچھا تو ہے لیکن وہ قانون نہیں ہے. آپ کے اوپر کوئی بھی انگلی نہیں اٹھا سکتا, یہ نہیں کہہ سکتا کہ آپ نے یہ کام نہیں کیا تو آپ نے جو سٹینڈرڈ ہے اس سے آپ منحرف ہوئے ہیں, آپ نے سٹینڈرڈ کے حساب سے نہیں کیا, کیونکہ یہ جو سیکشن ہے یہ سٹینڈرڈ کا حصہ ہی نہیں ہے, یہ تو خالی ہمیں بتانے کے لیے ہے, ہمیں سمجھانے کے لیے ہے. تو ہر اسپیسیفکیشن میں انہوں نے ایک حصے ایسے رکھے ہوئے ہوتے ہیں خاص طور پر تعارف کے اوپر, جہاں وہ چیزوں کو تھوڑا سا سمجھانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں جو باقاعدہ اسپیسیفکیشن کا حصہ نہیں ہوتا. انگلش میں اگر اس کا سینونیم دیکھا جائے تو نان نارمیٹو سے مراد ہوتی ہے نان کنفارمنگ, یعنی کہ یہ جو حصہ ہے یہ ہماری اسپیسیفکیشن کے ساتھ کنفارم نہیں کرتا. انہوں نے پھر کوشچن کیا تھا, اگر دوبارہ سے میں پڑھوں کہ کیا یہی HTML5 ہے, تو ان شارٹ انہوں نے کہا ہے یس. پھر ان ڈیٹیل انہوں نے سمجھانے کی کوشش کی ہے. ان مور لینتھ the term HTML5 is widely used as a buzzword to refer to modern web technologies. بز ورڈ جو ہے اس کو اردو میں ہم غلط العام بھی کہہ سکتے ہیں, زبان زد عام بھی کہہ سکتے ہیں. آپ کہیں گے آج میں آپ کو بہت زیادہ اردو کے ثقیف قسم کے الفاظ کا استعمال کر رہا ہوں, لیکن اس سے مراد آسان الفاظ میں یہ ہوتی ہے کہ کوئی بھی ایسا لفظ جو لوگ عام طور پر ڈے ٹو ڈے لائف میں بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں, لیکن ضروری نہیں ہوتا کہ بیشتر موقعوں کے اوپر یا بہت سارے موقعوں کے اوپر وہ جو لفظ استعمال کیے جاتے ہیں اس سے مراد کوئی خاص چیز ہی ہو یا اس سے مراد کوئی ایک چیز ہو, بلکہ یہ ایسے ورڈ بھی ہو سکتے ہیں جس سے مراد لوگوں کی کافی ساری چیزیں ہوں. اس سیکشن میں اسپیسیفکیشن کو لکھنے والے یہ سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ HTML5 کو ہم استعمال تو کر سکتے ہیں لیکن اس سے مراد ایک چیز نہیں ہے, یہ ایک زبان زد عام قسم کا لفظ ہے جس سے مراد ویب کی ڈیفرنٹ ٹیکنالوجیز ہو سکتی ہیں. اور وہ جو ڈیفرنٹ ٹیکنالوجیز ہیں وہ موسٹلی جو آرگنائزیشن ان ٹیکنالوجیز کے اوپر کام کر رہی ہے اس کو وٹ ویگ یا وٹ WG بھی کہتے ہیں, ورکنگ گروپ. اب میں پڑھتا ہوں اور ہم اس کو مزید سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. میں دوبارہ سے شروع کرتا ہوں. ان مور لینتھ the term HTML5 is widely used as a buzzword to refer to modern web technologies, many of which, though by no means all, are developed at webwork. وہ کہتے ہیں کہ جو HTML5 ہے وہ ایز اے بز ورڈ کے یوز ہوتا ہے, ایک زبان زد عام لفظ کے یوز پہ ہوتا ہے جس سے مراد کوئی ایک ٹیکنالوجیز نہیں ہے بلکہ بہت ساری ٹیکنالوجیز ہیں جو کہ ویب پلیٹ فارم کے انڈر آتی ہیں یا جو کہ ورلڈ وائڈ ویب کے اندر آتی ہیں, اور اس میں سے کافی ساروں کو بنایا جاتا ہے یا جس کے بارے میں اسٹینڈرڈ ڈیولپ کیے جاتے ہیں وہ وٹ بک کے اندر کیے جاتے ہیں. لیکن اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ ساروں کے سارے کو بھی کیے جاتے ہیں, کیونکہ وہ اتنی ساری ہیں کہ اس آرگنائزیشن کے علاوہ بھی اور آرگنائزیشن ہیں جو کچھ اور ٹیکنالوجیز جو اس سے ریلیٹڈ ہیں اس کے اوپر کام کرتی ہیں. تو ہمارا اگلا سیکشن ہے بیک گراؤنڈ, اور بیک گراؤنڈ میں وہ کہتے ہیں کہ HTML is the world wide web's core markup language. تو اب جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ اگر آپ ویب کو ایک عمارت تصور کریں تو اس عمارت کی جو بنیاد ہے وہ HTML5 ہے, یہ اتنی امپورٹنٹ ہے. یہی بات کو یہاں واضح کرنے کی کوشش کی گئی ہے. تو ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ HTML5 ویب کی کور کہتے ہیں کسی بھی چیز کا مین حصہ, کسی بھی چیز کا فنڈامنٹل حصے کو کور کیا جاتا ہے. تو اس کا بنیادی حصہ ہے ویب کا HTML. Originally HTML was primarily designed as a language for semantically describing scientific documents. جو لفظ سیمینٹیکلی ہے اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کسی بھی چیز کو اس کے معنی کے اعتبار سے یا اس کے مفہوم کے اعتبار سے کرنے کی کوشش کی جائے تو اس کو سیمینٹک کہتے ہیں. فار ایگزامپل جب میں ویب پیج بناتا ہوں تو اس میں دو چیزیں ہیں جو جن کے بارے میں میں نے کیئر کرنی ہے. ایک تو مختلف جو سیکشن ہیں ان کا سیمینٹک میننگ کیا ہے. میننگ یعنی کہ یہاں کی ورڈ ہے میننگ یا مفہوم یا معنی. اس کا معنی کیا ہے,
اس کا مفہوم کیا ہے، وہ کس ذہنیت اور کس تھاٹ پروسیس کے نتیجے میں اس سیکشن کو وہاں ڈالا گیا ہے، تو وہ سارا کچھ سیمینٹکس میں آتا ہے۔ پھر دوسرا جو حصہ ہوتا ہے وہ پریزنٹیشن ہے، کہ ہر سیکشن ویب پیج کا نظر کیسے آ رہا ہے۔ تو پریزنٹیشن جو ہوتی ہے وہ آپ سمجھ لیں کہ اس کی وضعداری کے اوپر یا چیزوں کی خوبصورتی کے اوپر وہ کتنی لگ رہی ہیں، کس چیز کو میں نے کہاں ڈالنا ہے، اس کا باقی چیزوں کے ساتھ کتنا فاصلہ ہونا چاہیے، اس کا کس طریقے سے پیج کے کس حصے میں لیفٹ پہ میں اس کو الائن کروں گا، سینٹر میں کروں گا یا میں رائٹ پہ الائن کروں گا۔ تو یہ سب جو کنسیڈریشن ہے یہ پریزنٹیشن کے بارے میں ہے، یہ سیمینٹک کے بارے میں نہیں ہے۔ تو یہاں جو ہمیں سمجھانے کی کوشش کی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ بنیادی طور کے اوپر جب HTML کو بنایا گیا تھا تو وہ سائنٹیفک پیجز کو سیمینٹک میننگ دینے کے لیے یا ان کو سیمینٹیکلی واضح کرنے کے لیے بنایا گیا تھا، یا ان کو سٹرکچر دینے کے لیے۔ جب بھی چیزوں کو آپ معنی کے اعتبار سے یا اس کے مفہوم کے اعتبار سے آپ کچھ کرتے ہیں تو آپ اصل میں چیزوں کو سٹرکچر بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ اصل میں اس لینگویج کو بنانے کا بنیادی مقصد تھا جب پہلے اس کو بنایا گیا تھا۔ اس جنرل ڈیزائن however has enabled it to be adapted over the subsequent years to describe a number of other types of documents and even applications۔ تو کہتے ہیں کہ لیٹر ایئرز ہیں اس کے اندر اس لینگویج کو پھر وہ بہت ساری مختلف چیزوں کے لیے چینج کیا گیا ہے، اڈاپٹ کیا گیا ہے اور اس میں تبدیلیاں کی گئی ہیں۔ تو یہ اس سیکشن کا مقصد ہے۔ آئیے سیکشن کی طرف بڑھتے ہیں۔ 1.4 یہ جو سیکشن ہے یہ ہمیں بتا رہا ہے کہ یہ ڈاکیومنٹ کس آڈینس کے لیے ہے، کن لوگوں کے لیے اس کو بنایا گیا ہے یا کن لوگوں کو اس سے فائدہ ہو سکتا ہے۔ تو یہاں اس ڈاکیومنٹ کا یا اسپیسیفکیشن کی آڈینس کو مینشن کیا گیا ہے۔ تو اب آپ یہاں دیکھیں گے کہ کافی ٹیکنیکل الفاظ کا چناؤ کیا گیا ہے، لفظوں کا استعمال بہت زیادہ فارمل ہے اور ٹیکنیکل ہے، اور ان کا جو میننگ ہے وہ اتنا مشکل نہیں ہے، لیکن کیونکہ یہ سٹینڈرڈ ہے یہاں چیز کو اس کے جامع الفاظ میں سمجھانے کی اور اس کو کمپریہنسو وے میں سمجھانے کی کوشش کی گئی ہوتی ہے، اسی لیے بہت زیادہ فارمل الفاظ کا یا بہت زیادہ وزنی الفاظ کا استعمال کیا جاتا ہے۔ سو آئیے پڑھتے ہیں تو آپ کو سمجھ آئے گی کہ میرے کہنے کا مقصد کیا ہے۔ This specification is intended for authors of documents۔ authors of documents سے مراد ہوتی ہے کوئی بھی وہ شخص جو کسی بھی ڈاکیومنٹ کو رائٹ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو یا اس میں چینجز کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو۔ اب کیونکہ ہم ذکر ویب کا کر رہے ہیں تو ویب کے اندر آپ کے پاس کس قسم کے ڈاکیومنٹس ہوتے ہیں؟ موسٹلی آپ کے پاس ویب پیجز ہوتے ہیں، اور ویب پیجز کو بنایا جاتا ہے HTML میں۔ اس سے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ HTML کے پروگرامرز جو ہیں یا HTML کے جو کریٹر ہیں جو HTML کے پیجز بناتے ہیں، اس سے مراد یہ ہے۔ تو جہاں بھی آپ کے پاس ورڈ آئے گا authors of documents، اس سے مراد ان کی میں اور آپ لوگ ہیں جنہوں نے HTML کو یوز کر کے پیجز کو بنانا ہے۔ تو لفظ انہوں نے بہت بڑا یوز کیا ہے، آپ نے پریشان نہیں ہونا کہ author of documents and scripts سے مراد simply programmers ہیں that use the features defined in this specification، جو کہ فیچرز ہمیں جو اس اسپیسیفکیشن میں دیے گئے ہیں وہ ان کا استعمال کرتے ہیں۔ یہاں جو ہم ورڈ یوز کر رہے ہیں فیچرز، یہ ایک اہم لفظ ہے۔ مجھے پتہ ہے کافی لوگوں کو پتہ ہوگا کہ فیچر سے کیا مراد ہے، لیکن میرا مقصد یہ ہے کہ ہم سب اس ڈاکیومنٹ کو بہت زیادہ ڈیٹیل میں سمجھیں، اس لیے میں ان لوگوں کے لیے جن کو اس کے بارے میں اتنی گہرائی سے نہیں پتہ، میں اس لفظ کو ایکسپلین کروں گا کہ ان کو IT کے اندر فیچرز، جب بھی ہم کہتے ہیں کسی سافٹ ویئر کے فیچرز یا کسی بھی اپلیکیشن کے فیچرز یا ایون فون یا موبائل کے فیچرز یا آپ کے لیپ ٹاپ کے فیچرز سے مراد کیا ہوتی ہے۔ فیچر جب بھی ہم اس لفظ کو استعمال کریں گے، اس سے مراد یہ ہوگا کہ آپ کے پاس کوئی بھی IT کی فیسلٹی ہو یا IT کی ٹیکنالوجی ہو، اس کے اوپر جو اس ٹیکنالوجی کو بنانے والے ہیں انہوں نے اس ٹیکنالوجی کو استعمال کرنے والوں کے لیے کچھ خوبیاں یا صلاحیتیں رکھی ہوئی ہوتی ہیں، جن کو بروئے کار لا کر
ان کے جو استعمال کرنے والے ہیں اس آئی ٹی کی فیسلٹی کو اور ٹیکنالوجی کو، وہ اپنے ڈفرینٹ کاموں کو کر سکتے ہیں. تو یہ مراد ہوتی ہے فیچر سے. امپلیمنٹرز آف ٹولز دیٹ آپریٹ آن پیجز، پھر وہ لوگ جو پیجز کے اوپر ڈفرینٹ ٹولز کو اپلائی کرتے ہیں. اب یہ بھی فیچر سے ریلیٹڈ ہی ورڈ ہے ٹول. فار ایگزامپل میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ ٹول سے میری مراد کیا ہوتی ہے. اگر آپ ورڈ کے اوپر جائیں، میں ورڈ کا ڈاکیومنٹ کھولوں، نیو، تو یہ جو ٹاپ سیکشن ہوتا ہے اس کو کوئک ایکسیس ٹول بار کہتے ہیں. ٹول سے مراد یہاں ڈفرینٹ فیچرز ہیں جو ہمیں پرووائڈ کیے گئے ہیں ڈاکیومنٹ کو ایڈٹ کرنے کے لیے. اور بار سے مراد ہے کہ یہ ایک خالی سیکشن ہے. نیچے یہ جو ہمارے پاس یہ سیکشن ہے اس کو ہم ریبن بار بھی کہتے ہیں اور ریبن ٹول بار بھی کہتے ہیں. اگین اس کو ریبن ٹول بار کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہاں بھی ڈفرینٹ ٹولز ہیں. فار ایگزامپل اگر میں یہاں کچھ لکھوں، یہ میں ایک ڈمی ٹیکسٹ یہاں لکھ رہا ہوں، یہ میں ٹیکسٹ لکھ لیا، اس میں میں کچھ چینجز کرنا چاہتا ہوں تو آپ دیکھیں کہ میں اس کا فونٹ چینج کر سکتا ہوں. یہ ایک ٹول ہے میرے پاس. میں اس کا سائز بڑا چھوٹا کر سکتا ہوں، میں اس کو بولڈ کر سکتا ہوں، میں اس کو اٹیلک کر سکتا ہوں، میں اس کو انڈر لائن کر سکتا ہوں. یہ سارے ٹولز ہیں جو یہ ریبن مجھے پرووائڈ کرتا ہے اور اسی لیے اس کو ریبن ٹول بار کہتے ہیں. اب آپ کو سمجھ آ گئی کہ ٹول سے کیا مراد ہوتی ہے. ٹول سے مراد وہ فیچرز ہیں، وہ فنکشنالٹیز ہیں، وہ صلاحیتیں ہیں جو ورڈ کو بنانے والے نے ہمیں فراہم کر دی ہیں کہ ہم ان کو بروئے کار لا کر یا ان کو استعمال کر کے ہم اپنا کام کر سکیں. تو یہی مراد ٹول سے ہوتی ہے. تو جب ہم بات کر رہے ہیں HTML5 کی تو یہ ان لوگوں کے لیے ہے. ان ادر ورڈز وہ آپ کو یہی سمجھانا چاہ رہا ہے کہ جو HTML5 کے پیجز کو لکھیں گے، جو ان پیجز کے اوپر ڈفرینٹ ان کی اسپیسیفیکیشنز کو استعمال کریں گے، ڈفرینٹ فیچرز کو استعمال کریں گے اور ڈفرینٹ ٹولز کا یوز کریں گے. جیسے کہ ہم نے ورڈ کے اندر دیکھے کہ ڈفرینٹ اس کے ٹولز ہیں. آپ جب اس پہ کام کرنا شروع کر لیں گے تو آپ کو ان ٹولز کا پتہ لگ جائے گا، ان فنکشنالٹیز کا پتہ لگ جائے گا کہ وہ کون سی ہیں. سو آئیے کنٹینیو دوبارہ سے کرتے ہیں. سو دس اسپیسیفکیشن از انٹینڈیڈ فار آتھرز آف ڈاکیومنٹس اینڈ اسکرپٹس دیٹ یوز the features defined in this specification, implementers of tools that operate on pages that use the features defined in this specification, and individuals wishing to establish the correctness of documents. اور یہ ان لوگوں کے بارے میں بھی ہے جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ان کا ڈاکیومنٹ اسپیسیفیکیشن کے حساب سے کنفارمنگ ہو، اس اسپیسیفیکیشن کے حساب سے وہ اس کی جو گائیڈ لائنس ہیں اس کو مکمل طور پر فالو کرنے والا ہو. ایسی آرگنائزیشنیں بھی ہوتی ہیں جو اس چیز کو چیک کرتی ہیں. یہ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں، اس کے اپنے فوائد ہوتے ہیں کہ کیوں آپ چاہتے ہیں کہ آپ جو پیج بنائیں وہ سٹینڈرڈ کے حساب سے جو ہے وہ کنفارمنگ ہو. یہ ان لوگوں کے بارے میں بھی ہے with respect to the requirements of this specification. So ہم نے یہ سارا پڑھ لیا. This document is probably not suited to readers who do not already have at least a passing familiarity with web technologies. یہاں ورڈ passing familiarity سے مراد یہ ہے کہ ایک بنیادی سمجھ بوجھ یا انڈرسٹینڈنگ جن لوگوں کو نہیں ہے. تو وہ کہنا چاہ رہا ہے کہ یہ ان لوگوں کے لیے یہ ڈاکیومنٹ موضوع نہیں ہے، یا ان کے لیے اس ڈاکیومنٹ کو پڑھنا آسان نہیں ہوگا یا اچھا نہیں ہوگا جو بالکل بگنرز ہیں اور ان کو جو ویب کی ٹیکنالوجیز ہیں بیسک ان کا نہیں پتہ. فار ایگزامپل ان کو HTML کا نہیں پتہ، ان کو CSS کا نہیں پتہ، ان کو ایک چیز ہوتی ہے DOM جو کہ ڈاکیومنٹ آبجیکٹ ماڈل بھی جس کو کہتے ہیں اس کا نہیں پتہ، ان کو جاوا اسکرپٹ کا نہیں پتہ. کیونکہ یہی آپ سمجھ لیں کہ ویب ٹیکنالوجیز کی جو مین ویب ٹیکنالوجیز ہیں نا، یہاں جو ورڈ یوز کیا گیا ہے وہ HTML ہے، CSS ہے اور جاوا اسکرپٹ ہے. یہ سمجھ لیں کہ آپ کا بنیادی چیزیں ہیں، اس کے اوپر پھر اور چیزوں کا اضافہ آپ کر سکتے ہیں. تو
ان کی تھوڑی بہت سمجھ بوجھ جس بندے کو نہیں ہے اس کے لیے یہ پڑھنا مشکل ہو جائے گا. مجھے پتہ ہے کہ آپ لوگوں کو سمجھ ابھی نہیں ہے, آپ نے خالی HTML کو کیا ہے, پر آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ہم فلی اس ڈاکیومنٹ کو کیا کہتے ہیں کہ فرام ٹاپ ٹل باٹم, فرام ہیڈ ٹو ٹو, ہم اس کو سمجھنے کی کوشش نہیں کریں گے, بلکہ ہم نے خالی اس میں سے ان چیزوں کو ایکسٹریکٹ کرنا ہے, ان چیزوں کو کشید کرنا ہے, ان کو ڈسٹل کرنا ہے جو ہمیں ریکوائر ہیں. ہم نے ہر چیز کو سمجھنے کی یہاں کوشش نہیں کرنی, تو اس لیے آپ نے پریشان نہیں ہونا. ایز ان پلیسز اٹ سیکریفائز کلیئرٹی فار پریسیجن. کیوں یہ بگنرز کے لیے اچھا نہیں ہے؟ کیونکہ یہ ایک اسٹینڈرڈ ڈاکیومنٹ ہے, تو انہوں نے کیا کیا ہوا ہے کہ انہوں نے کافی مواقعوں کے اوپر آسان فہمی کو مکمل درستگی کے اوپر قربان کیا ہے. اینڈ بریوٹی فار اے کمپلیٹنس, اسی طرح اختصار کو جامعیت کے اوپر قربان کیا گیا ہے. اب آپ کہیں گے اوف کون سے الفاظ کا استعمال کر دیا آپ نے, اتنے کہاں جامعیت, کہاں اختصار اور کہاں کیا. سادہ الفاظ میں بیان کروں تو وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کیونکہ یہ ایک اسٹینڈرڈ ڈاکیومنٹ ہے, تو اس میں انہوں نے کوشش یہ کی ہے بجائے اس کے کہ اس کو سادہ الفاظ میں بیان کیا جائے اور اس کو آسان فہم بنایا جائے, انہوں نے اس کو زیادہ ایکوریٹ اور درست بنانے کی کوشش کی ہے. آپ کسی بھی چیز کو سمجھانے کے لیے بڑے سادہ سے الفاظ کا استعمال بھی کر سکتے ہیں, اور آپ جو ہے چیز کو بہت چھوٹے الفاظ میں اور بہت ہلکے الفاظ کو استعمال کر کے بھی سمجھا سکتے ہیں. لیکن یہاں یہ نہیں کیا گیا ہوا. چیزوں کو اختصار کے ساتھ یا مختصر بیان کرنے کے بجائے چیزوں کو مکمل طور کے اوپر بیان کرنے پر زیادہ زور دیا گیا ہے, جس کی وجہ سے یہ ہو گیا ہے کہ بگنرز کے لیے اس کو سمجھنا مشکل ہے. تو یہ یہاں انہوں نے کہا ہوا ہے. More approachable tutorials and authoring guides can provide a general introduction to the topic. وہ کہہ رہے ہیں کہ بہتر یہ ہوگا کہ اگر کوئی بہت بنیادی طور پہ بگنر ہے, وہ جو زیادہ آسان فہم قسم کے ٹیوٹوریل ہوتے ہیں ان سے آغاز کرے, کیونکہ اس میں بہت ہلکے انداز سے ایکسپلین کیا گیا ہوتا ہے, اتنا ابرپٹ وے نہیں ہوتا, کیونکہ یہ تو اسٹینڈرڈ ڈاکیومنٹ ہے, یہاں بڑے وزنی اور ثقیف الفاظ کا استعمال ہوا ہے. بے شک ہوا ہے, لیکن اس کیس میں یہ آپ کو یہ سمجھا رہا ہے, آپ سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں, آپ نے ابھی بھی اسی سے ہی سیکھنا ہے اور میں آپ کو اس میں ہیلپ آؤٹ کروں گا. ان پرٹیکولر اب یہ ہمیں بتانا چاہ رہا ہے کہ کن چیزوں کی ضرورت ہے اس کو سمجھنے کے لیے. فیملیئرٹی ود دا بیسکس آف ڈوم, جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ ڈوم سے مراد ہماری ڈاکیومنٹ آبجیکٹ ماڈل ہے, تو ہمیں ڈوم کی پہچان ہونی چاہیے, اس سے ہم متعارف ہونے چاہیے. از نیسیسری, یہ ضروری ہے, فار کمپلیٹ انڈرسٹینڈنگ آف سم آف دا مور ٹیکنیکل پارٹس آف دی اسپیسیفکیشن. اس اسپیسیفکیشن کے کچھ جو زیادہ ٹیکنیکل پارٹ ہیں ان کو سمجھنے کے لیے ایٹ لیسٹ ڈوم کا تو پتہ ہونا چاہیے. اینڈ انڈرسٹینڈنگ آف ویب IDL HTTP, جس کو ہم ہائپر ٹیکسٹ ٹرانسفر پروٹوکول بھی کہتے ہیں, XML, یونیکوڈ, کیریکٹر انکوڈنگز, JavaScript and CSS will also be helpful in places but is not essential. وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ٹیکنالوجیز ہیں ان کا پتہ اگر ہوگا تو کچھ جگہوں کے اوپر آپ کو زیادہ آسانی ہوگی, پر یہ ضروری نہیں ہے. اگر میں اس سارے کا خلاصہ آپ کو بتاؤں تو وہ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ اس کی جو آڈینس ہے اس میں وہ لوگ ہونے چاہیے جو HTML کے پروگرامر ہوں, جو کہ اس کے ڈیفرنٹ ٹولز اور فیچرز کو استعمال کریں HTML کو, کیونکہ پروگرامر ہی اس کو استعمال کریں گے. دوسرے نمبر پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ایسے لوگ ہوں جو کمپلیٹ بگنر نہ ہوں, ان کو ایٹ لیسٹ بیسک انڈرسٹینڈنگ ہو ڈاکیومنٹ آبجیکٹ ماڈل کی, تھوڑی بہت CSS کی, تھوڑا بہت ان کو JavaScript کے بارے میں پتہ ہو. تو یہ اس کے آڈینس کے بارے میں یہ ہم سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں. اصل چیز یہ نہیں ہے کہ میں آپ کو یہ نہیں بتانا چاہ رہا کہ یہاں کن لوگوں کے بارے میں یہ ہے. آپ کو اسٹینڈرڈ کو پڑھنے کی سکل آنی چاہیے. میں آپ کو ہیلپ آؤٹ کر رہا ہوں کیونکہ یہ جو آپ الفاظ یہاں دیکھ رہے ہیں, آتھرز آف ڈاکیومنٹس اینڈ اسکرپٹس اینڈ فیچرز اینڈ ٹولز, یہ ہر اسپیسیفکیشن میں انہی الفاظ کا موسٹلی استعمال کیا جاتا ہے. آپ نے اگر یہ اسپیسیفکیشن میرے ساتھ پڑھ لی تو فیوچر میں آپ کو میری ضرورت نہیں ہوگی اس کو سمجھنے کے لیے. آپ خود سے کوئی بھی اسپیسیفکیشن کو پڑھ کر آپ سمجھنے کی صلاحیت رکھیں گے.